سلیم سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من تسخير الريح له تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان انعامات کا ذکر کیا جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ انعام فرمائے. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی ذکر فرمایا جو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے انعامات عطا فرمائے کہ ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا. سب سے بڑا انعام تو نبوت ہو. اللہ نے دونوں کو، یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ باپ بھی نبی ہو اور بیٹا بھی نبی. یہ نبوت ایک عظیم نعمت ہے اور محبت ہے من اللہ تبارک و تعالی. تو یہ شرف حضرت داؤد کو بھی ملا، آپ بھی نبی اور آپ کے بیٹے بھی نبی. جیسے کہ یہ شرف حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملا. حضور پاک نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی، آپ کا بیٹا اسحاق نبی، آپ کا بیٹا یعقوب نبی، پھر یوسف نبی، اسماعیل نبی. تو اللہ نے آپ کی ذریت میں نبوت رکھ دی. تو سب سے بڑا انعام تو نبوت ہے. اس کے بعد اللہ نے معجزات عطا فرمائے. حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا. تحمل بساطہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فرش ہے، جو تخت ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک تخت تھا بڑا، اس پہ آپ بیٹھتے تھے. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، بساط کا معنی ہوتا ہے جیسے یہ قالین بچھا ہوا ہے، یعنی ایک بہت بڑا قالین تھا، اس پہ آپ بیٹھتے اور قالین لے کے اڑ پڑتے. قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی کان یغدو علی بساطہ من دمشق فینزل باستخر يتغطى به ويذهب رائحا من استخر فيبيت بكابل. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی اس بساط پہ دمشق سے سفر فرماتے تھے اور مقام استخر پہ آ کر آپ دوپہر کا کھانا کھاتے. اسی طرح پھر شام کو استخر سے آپ چلتے تو رات آپ کابل میں گزارتے. وبین دمشق و استخر، دمشق اور استخر کے درمیان شہر کامل للمسرع، یعنی کوئی تیز رفتار سواری پہ سفر کرے تو 1 مہینے کا سفر ہے. وبین استخر و کابل،
اور استخر اور کابل کے درمیان شہر کامل للمسرع، تیز رفتار سواری کا سفر کرے تو 1 مہینہ، یعنی ایک دن میں 2 مہینے کا سفر طے ہوتا۔ وقوله تبارک وتعالی وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یاد رکھیں عین کا معنی نہر بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد وإکرمۃ وعطاء الخراسانی وقتادہ والسدی ومالک بن زید بن اسلم وعبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیر واحد القطر النحاس، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت مجاہد اور یہ تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قطر سے مراد ہے تانبا، القطر معنی النحاس، نحاس کہتے ہیں تانبے کو۔ قال قتادہ وکان بالوکانت بالیمن، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ جو نہر عطا فرمائی یمن کے علاقے میں تھی۔ وَكُلُّ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور آج تک جتنے لوگ تانبے کو استعمال کر رہے ہیں اصل میں یہ وہی تانبا ہے جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جاری فرما دیا تھا۔ قال السدی وانما اسیلت له 3 ایام، حضرت سدی فرماتے ہیں کہ وہ نہر جو تھی 3 دن تک چلتی رہی۔ وقوله تبارک وتعالی ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه، یعنی وسخرنا له الجن یعملون بین یدیہ باذن ربہ، اللہ پاک نے جنات کو بھی مسخر کر دیا، تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کہ آپ کے حکم پہ وہ اللہ کے حکم سے آپ کے تابع تھے اور آپ کے لیے کام کرتے تھے۔ اے بقدرہ وتسخیرہ لہم بمشیتہ ما یشاء من البنایات وغیر ذلک، یعنی اللہ پاک نے اپنی تقدیر سے مسخر کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی تھی کہ جیسے بنا بنائیں، بڑے بڑے آپ نے عظیم، جیسے مسجد اقصی ہے، مسجد صخرہ ہے، اور بھی بڑے بڑے محلات بنائے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اے وَمَن يَعْدِلْ وَيَخْرُجْ مِنْهُمْ عَنِ الطَّاعَةِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَهُوَ الْحَرِيقُ، اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری سے، اطاعت سے، غلامی سے نکلتا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو چکھائیں گے عذاب آگ کا، آگ جلنے کا۔ وقد ذکر ابن ابی حاتم هنا حدیثا غریبا وقال حدثنا ابی قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا معاویہ بن صالح عن النبی الزہراء عن جبیر بن نفیر عن نبی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن ابی حاتم نے ایک روایت نقل کی ہے، بڑی عجیب قصہ نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث میں آتا ہے ابی ثعلبۃ الخشنی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا الجن والا ثلاثۃ اصناف، کہ جن جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ صنف لہم اجنحۃ یطیرون فی الہواء، ایک قسم ایسی ہے اللہ نے ان کو پر دیے ہیں، وہ پرواز کرتے ہیں ہواؤں میں۔ وصنف حیات وکلاب، اور ایک قسم ان کی ایسی ہے جو سانپ کی شکل میں اور کتے کی شکل میں ہوتی ہے۔ وصنف یحلون ویزنون، اور ایک قسم ایسی ہے جیسے انسان سفر کرتے ہیں، کوچ کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو ان کی 3 اقسام ہیں، لیکن یہ روایت غریب ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو اشکال تبدیل کرنے کی طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل جو ہے بدل لیتے ہیں، کبھی حیوان بن جاتے ہیں، کبھی انسان بن جاتے ہیں، کبھی جانور بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اکثر ہوتا ہے۔
ویسے بعض علماء نے کتابوں میں تجربے سے لکھا ہے کہ مثلا اگر ایک جن انسان کی شکل میں ہے اور آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے تو اب شکل نہیں بدل سکتی، جب آپ چھوڑیں گے تو پھر فوراً شکل بدل دے، پھر جو ہے وہ فوراً شکل بدل دے۔ اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا کھجوریں آئیں کافی، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس پہ رات کو پہرا دیا کرو، کوئی لوگ لے نہ جائے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے کہ جن جو ہے ایک انسان کی شکل میں آیا اور کھجوریں چرائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، جب پکڑ لیا تو اس نے کہا میرے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں اور میں مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں ہر حال میں حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ اس نے کہا مہربانی کرو، ایک دفعہ غلطی ہوگی، اب پکڑا گیا، اٹھایا بھی تمہارا کچھ نہیں ہے، مہربانی کر کے معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا وہ جن تھا، تو بہرحال تم خیال کرنا اپنے سامان کا۔ دوسری بات، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے ہیں، تو وہ پھر آ گیا، اس نے آ کے جو ہی کھجوریں اٹھائیں، آپ تو چھپے ہوئے تھے انتظار میں نے فوراً پکڑ لیا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے تم جن ہو، انسان بن گیا تو چوریاں کرتے ہو۔ اور نے کہا ابو ہریرہ مجھے اللہ کی قسم جس نے پیدا کیا ہے نا اب نہیں کروں، مہربانی کرو مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں اب تو میں نہیں چھوڑوں، اب تو میں آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کے لیے وہ سزا تجویز فرمائیں گے کہ تم چور ہو۔ بہرحال اس نے بڑی قسمیں کھائیں کہ میں بالکل کبھی پھر دوبارہ حرکت نہیں کروں گا، آپ نے چھوڑ دی۔ صبح کو جب آئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارح، اور رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ اس نے کہا حضور اس نے پھر قسمیں کھائیں، مجھے رحم آ گیا، کیا کروں؟ وہ پکی قسمیں کھا گیا اور اس نے کہا آئندہ میں کبھی تمہارا بھی اور کبھی چوری نہیں کروں گا، بس میں پھر چھوڑ دیا۔ حال میں اچھا خیال ہے۔ تیسری بات حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے پکا ارادہ کیا، میں نے کہا آج تو اس کو میں بالکل نہیں چھوڑوں۔ یہ دوسری رات دھوکہ دے رہا ہے اور پھر خدا کی قسمیں جھوٹی کھاتا، وہ تیسری رات پھر آ گیا، وہ چرانے کی کوشش کی، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا۔ ارے گھر میں اچھا تم بڑے غدار ہو بھائی، تم روزانہ قسمیں کھاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا ابھی مہربانی کرو، اور نے کہا اچھا ابھی ہریرہ بات سنو، میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم پڑھ لو گے نا تو کوئی شیطان کوئی جن قریب بھی نہیں آ سکتا، پھر مجھے چھوڑ دو، مجھے حضور کے پیش رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اچھا بتاؤ بھائی۔ اس نے کہا کہ آیت الکرسی اگر پڑھ کے آدمی اپنی چیزوں کے لیے دعا کر لے، حساب کر لے، تو پھر کوئی شیطان کوئی جن اس چیز کے قریب نہیں آتا۔ آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح جب آئے تو حضور نے فرمایا ہاں بھائی ابی ہریرہ ما فعل اسیرک البارح، آج رات کیا کیا تمہارے چور نے؟ انہوں نے کہا حضور میں کیا کروں، بس میں رحم دل آدمی ہوں۔ اس نے پھر قسمیں کھائیں اور منت کی اور رونے لگ گیا، اور پھر اس نے مجھے ایک وظیفہ بھی بتلایا۔ آپ نے فرمایا کیا بتلایا؟ انہوں نے کہا جی اس نے بتلایا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو بس تمہاری شے محفوظ ہو گئی۔ ہم نے فرمایا وہ شیطان تھا، لیکن ان القذوب قد یصدق، لیکن کبھی کبھی جھوٹا بھی تو سچ بولتا ہے، بات سچی کی ہے، بعض بار وہ سچی کر گیا لیکن وہ تھا جن۔ جنات ہوتے ہیں ہمارے اپنے، یعنی ہمارے اپنے گھر کا کس ہمارا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑی محنتوں سے باغ لگایا تھا. پرانا دور تھا، غربت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں باغ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے بالکل کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں خود وہ گڑھے کھودتے تھے اور درخت لگاتے تھے، اور پھر وہیں سارا دن بیٹھ کے درس بھی دیتے تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے، کبھی مسلم، کبھی بخاری، کبھی ترمذی، سبق طلباء بھی وہیں اور آپ بھی. بہرحال وہ باغ بن گیا. تو اس باغ کے بارے میں ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ہیں جو لوگوں نے ہمیں سنائے. ہمیں تو کوئی تجربہ نہیں ہوا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے ہمیں سنائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، انہیں کیا ضرورت ہے آخر جھوٹ بولنے. اب وہ دور گزر گیا، والد صاحب کا زمانہ گزر گیا، دنیا بدل گئی. تو ایک وہ ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں، داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے، چور آدمی. اس نے مجھے خود سنایا، کہنے لگا جی ایک دن ہم دو آدمی تھے، یہاں سے گزر رہے تھے، خیال آ گیا کہ بھائی ماشاءاللہ استادوں کے باغ میں آج مالٹے اور سنترے اور بڑے لگے ہوئے ہیں اور درخت لدے ہوئے ہیں پھل سے، چلو آج چراتے ہیں، حضرت کے باغ سے چوری کرتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ ہم گئے اور ہم 2 بوریاں لے آئے. ان کا گھر بھی اسی طرف ہے جہاں ہمارا باغ ہے، اب بھی وہیں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے سوچا کہ اگر دروازے کی طرف سے جائیں گے تو وہاں تو چوکیدار ہے، ہو سکتا ہے جاگ رہا ہو. تو وہ واٹر جو ہوتا ہے نا پانی کا، تو دیوار تھی نا، دیوار کے نیچے واٹر گزر رہا تھا، تو وہ واٹر میں اتنا ہوتا ہے کہ آدمی گھس کے لیٹ کے اندر چلا جائے. تو انہوں نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک آدمی باہر کھڑا رہے اور ایک اندر جائے. باہر والا نظر رکھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا، اور اندر والا جا کے وہ پھل توڑے، اور جب بوری بھر جائے تو وہ باہر والے کو دے، پھر دوسری دے، پھر جب وہ بھی نکل آئے اور دونوں ایک ایک بوری اٹھا کے نکل جائیں گے اور دوسرے شہر میں جا کے بیچیں. وہ کہتا ہے جی کہ میں اندر گیا، میں نے پھل توڑے، بوری میں ڈالا، اور کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا، کچھ نہیں سنا، نہ کوئی آواز نہ کوئی بات. اب جناب یہ ہے کہ وہ بوری پکڑانے کے لیے جب میں نے آواز دی تو میرا ساتھی کی آواز نہ آئے. میں نے کہا اللہ کا بندہ، اس نے کچھ دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈر کے بھاگ گیا، لیکن مجھے تو بتاتا نا. اب یہ 2 بوریاں تو میں نہیں اٹھا سکتا، تو اب ایسے کروں کہ پہلے میں ساتھی کو تو ڈھونڈوں. وہ کہتا ہے کہ میں اسی واٹر کورس سے پھر دوبارہ داخل ہوا نکلنے کے لیے، دیوار میرے اوپر بیٹھ گئی. اب میں نہ باہر جا سکتا ہوں نہ اندر آ سکتا ہوں. وہ کہتا ہے جناب پھر میں اب آواز بھی نہیں نکلے. بڑی مشکل سے وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے یاد آیا جو کچھ مجھے قرآن شریف آتا تھا وہ میں نے پڑھنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ وہ بوجھ ہٹا اور میں یوں نکل کے بھاگا، وہاں سے آگے آیا، دیکھا تو میرا ساتھی بندھا ہوا پڑا ہے راستے، وہ رسی سے بندھا ہوا ہے اور راستے میں پڑا. اس کی میں نے رسیاں کھولی، اٹھایا تو وہ تو کانپ رہا تھا ڈر کے مارے. اس نے کہا پتہ نہیں کوئی بندہ آ گیا، مجھے مارا بھی اور مجھے باندھ کے یہاں پھینک گیا. اور میں نے کہا یار بوریاں تو آئیں، میرے ساتھ یہ گزری ہے. انہوں نے کہا بھاگو. وہ کہتے ہیں بھاگ گئے. تو بہرحال صبح تو حضرت کو بھی پتہ لگ گیا کہ چوری ہوئی تھی، پاؤں کے نشانات بھی تھے. تو ان لوگوں نے کہا سراغی ہونے کہ ہم پاؤں، انہوں نے کہا چھوڑو بس، جب وہ لے تو کچھ نہیں گئے نا، اور سامان تو بچ گیا، اور چوری تو نہیں ہوا نا بھائی. اب پاؤں پکڑو اور پولیس میں رپورٹ کرو اور پرچے کراؤ، چھوڑ دو بس. تو شام کو والد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی بکریاں اور گائے لے کے چرانے کے لیے بھی خود جاتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے راستے سے حضرت کھڑے ہوئے تھے، تو میں اپنے گھر سے آ رہا تھا، میں دیکھا استاد کھڑے ہیں، تو میں جلدی آیا، میں نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا تو ایک زبردست مجھے تھپڑ مارا. کہتے ہیں رات تم نے چرا لیے میرے مالٹے.
پھر نہ جانا باغ کی طرف، گردن توڑ ڈالیں گے میرے شاگرد وہاں رات کو پہرے پہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس ایک تھپڑ سے میں 3 دن بخار میں پڑا رہا۔ تو یہ واقعات بڑے لوگ سناتے، لیکن ہم نے الحمد للہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہم ہمیشہ باغ میں جاتے ہیں، آتے رہتے تھے، کچھ نہیں دیکھا۔ اب حضرت کی مسجد بنانی تھی، پیسے نہیں تھے، ہم نے کہا باغ کاٹ کے بیچ دو۔ پرانا ہو گیا نا، جنگل بن گیا، بہت بڑا باغ تھا۔ لوگ کہیں گے آپ کاٹیں گے، آپ کو جن نقصان پہنچائیں گے، وہی ہوگا۔ اللہ کی مرضی، ہم کاٹ تو مسجد کے لیے رہے ہیں، اپنے گھر تو نہیں بنا رہے ہیں۔ باغ بھی حضرت کا تھا، مسجد بھی حضرت کی تھی، وہ پرانی ہو گئی، شہید کر کے نہیں بنا رہے ہیں۔ اور یہ جنگل ہو گیا ہے نا، کوئی پھل آتا ہے نا، بکتا ہے نا، پیسے ملتے ہیں۔ کوٹا کچھ بھی نہیں، ہم نے نہیں دیکھا کچھ، لیکن لوگ سینکڑوں کس سے سناتے ہیں۔ اللہ عالم، اللہ جانے سچ کہتے ہیں یا ہمیں آگے ایسے کس بناتے ہیں، اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کبھی، نہ مدرسے میں، نہ باغ میں، نہ قصے میں۔ حالانکہ بہت لوگ آتے تھے والد صاحب کے پاس کہ اس کو جن ہیں، اس کو جن ہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت کچھ پڑھتے تھے، بس ٹھیک ہو جاتا تو اللہ عالم کیا پڑھتے تھے۔ ہم بے وقوف لوگ تھے، کبھی پوچھا تو ہے نہیں، نہ کبھی سیکھا، نہ علم حاصل کیا۔ تو یہ تو ہوتا ہے۔ اب حضرت والد صاحب کے استاد تھے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عامل، بہت بڑے عالم، حضرت میاں اصغر حسین رحمت اللہ علیہ، بڑے کبیر یعنی کبار علماء سے تھے۔ ان کا تو ماشاءاللہ جنات سے ایسا تعلق تھا کہ کسی آدمی کو جن پکڑ لیں، وہ کہتے بھی اس کو میرے سلام کہہ دینا، وہ چھوڑ دے گا۔ کوئی تعویذ نہیں، کچھ نہیں، نہ پڑھنا نہ پڑھانا۔ اللہ عالم، بہرحال اللہ نے بچایا، اندر ہی بچائے۔ تو ہم نے تو زندگی میں بہرحال نہ کچھ دیکھا ہے، اور نہ اللہ دکھائے، دیکھ کے کیا کریں گے بھلا؟ کون سی ترقی ہو جائے گی جنوں کو مل کے؟ انسانوں کو مل کے تو ترقی ہوئی نہیں ہے، جنوں کو مل کے کیا ہو جائے گی بھلا؟ انسان تو اشرف ہے نا جنوں سے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں جی کہ 3 قسم ہوتے ہیں، لیکن مفسر فرماتا ہے کہ یہ روایت بہت ضعیف ہے۔ وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا حرمله قال حدثنا ابو وهب قال اخبرني بكر بن مضر محمد بن بحير بن عنم انه قال الجن 3 اصناف۔ وہ فرماتی ہیں ابن عنم کے جن 3 قسمیں، صنف لهم الثواب وعليهم العقاب۔ ایک قسم ایسی ہے کہ وہ نیک عمل کریں گے ان کو ثواب ملے گا، برائی کریں گے تو سزا ملے گی۔ وصنف طیارون فیما بین السماء والارض، اور ایک قسم ہے جو آسمان و زمین کے درمیان میں اڑتی رہتی ہے۔ صنف حیات وکلاب، اور ایک قسم ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے اور کتے کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کبھی سانپ نظر آئے تو اس کو جلدی جلدی مارا نہ کرو، اس کو کہا کرو کہ بھائی ہمارے بچے تم سے ڈرتے ہیں، مہربانی کرو چھوڑ دو ہمارے گھر کو۔ 2-3 دفعہ کرنا، چھوڑے تو پھر مارو، کیونکہ اکثر جن ہوتے ہیں اور وہ سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو اگر جن ہوگا وہ چلا جائے گا، اور اگر جن نہیں ہوگا، سانپ ہے تو اس نے کیا سننا ہے، تو پھر اس کو مار ڈالو۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں قال بکر ابن مضر ولا اعلم الا انه قال حدثني ان الانس 3 اصناف۔ وہ فرماتے تھے کہ انسانوں میں بھی 3 قسمیں ہیں۔ صنف يذلهم الله بذل عرشه يوم القيامة، ایک تو بندوں کی ایسی قسم ہوگی جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے ہوں گے، سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اذلنا تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک، اسقنا من حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصنف کالانعام بل هم اضل سبیلا، اور ایک قسم انسانوں کی ایسے ہوتی ہے جیسے جانور، بلکہ جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہوتے ہیں۔ وصنف فی صور الناس علی قلوب الشیاطین، اور ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ ہیں تو انسان لیکن دل ان کے اندر شیطانوں کے بھرے ہوئے۔ تو بہرحال انسانوں میں بھی 3 قسمیں ہیں،
اور انہوں نے فرمایا کہ جنات میں بھی 3 قسمیں ہیں، اور بعض علماء نے جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے نا، اللہ چونکہ اصل تو انسان حیوان ہے نا، انسان جو ہے حیوان ہے، پھر حیوان کی قسمیں ہوتی ہیں، حیوان ناطق ہوتا ہے، ساحل ہوتا ہے، ناحق ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ گویا حیوان ناطق ہے علماء منطق و فلسفہ کے نزدیک، تو بہرحال اصل جو ہے یعنی وہ حیوان۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض آدمیوں کی ایسی صفت ہوتی ہے جیسے گائے ہو، بعض کی صفت ایسی ہوتی ہے جیسے بھینس ہو، بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے گھوڑا ہو، بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے بکری ہو، بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے بھیڑ ہو۔ اسی طرح عورتوں میں بھی بعض بھیڑ کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی اس کی صفتیں ان میں ہوتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جب ہر وقت بھونک رہی ہے کتے کی طرح، وہ کہتے ہیں اس کے اندر یعنی گویا کہ وہ صفت ہوتی ہے کہ جب جاؤ شور ہے، جب جاؤ لڑائی ہے، جب جاؤ کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ تو ان کے یہ بھی اثرات ہوتے ہیں، اللہ اعلم۔ بہرحال سب سے اعلیٰ انسان جو ہیں وہ مومنین ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلنے والے۔ وقال اذن حدثنا ابي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا سلمان ابن الفضل عن اسماعيل عن الحسن قال الجن ولد ابلیس والانس ولد آدم۔ انہوں نے فرمایا کہ جتنے جن ہیں ان سب کا ابو الجن جو ہے وہ ابلیس ہے، یعنی سب کا باپ جو ہے اصل میں وہ ابلیس۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جو ہے وہ جن ہے، ابو الجن ہے، اور حضرت آدم جو ہے وہ ابو البشر ہیں۔ اب جتنے قیامت تک انسان ہیں وہ سب آدم کی اولاد ہیں، اور جتنے جن ہیں وہ سارے کے سارے ابلیس کی اولاد ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مُؤْمِنُونَ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مُؤْمِنُونَ، وہ فرماتے ہیں انسان ہوں یا جن ہوں ان میں بھی مومن بھی ہوتے ہیں، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں مشرک بھی ہوتے ہیں، ان میں ہر قسم ہوتی ہے۔ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَمِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مُؤْمِنًا فَهُوَ وَلِيُّ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كَافِرًا فَهُوَ شَيْطَانٌ۔ اور جو انسان ہو یا جن ہو ان میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کے منکر ہیں، انبیاء کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ شیطان ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جنات کو ہم نے تابع کر دیا، اور جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کیا کام لیتے تھے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسيات۔ وقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل۔ أما المحاريب فهي البناء الحسن، محاریب کہتے ہیں اچھی بلڈنگ، خوبصورت مکان۔ وَهُوَ أَشْرَفُ الشَّيْءٍ فِي الْمَسْكَنِ وَالصَّدْرِ، جیسے آدمی اپنے گھر کے اندر ایک خاص کمرہ بیٹھنے کے لیے بناتا ہے تو گویا وہ بھی محراب ہے۔ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْمَحَارِيبُ بُنْيَانٌ دُونَ الْقُصُورِ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ محراب سے مراد بنیان ہے، یعنی گھر ہیں، محلات نہیں۔ وقال الضحاک هي المساجد، حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ محاریب سے مراد مسجدیں ہیں۔ وقال قتادہ هي القصور والمساجد، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد محل بھی ہیں اور مسجدیں بھی ہیں۔ وقال ابن زید هي المساکن، یعنی رہنے کی جگہ، چاہے وہ گھر ہے، چاہے محل ہے، چاہے کوئی چیز۔ وَأَمَّا التَّمَاثِيلُ فَقَالَ عَطِيَّةُ اللَّوْفِي وَالضَّحَاكَ وَالسُّدَيْ التماثیل والصور، وہ فرماتے تھے کہ تماثیل کا معنی ہے تصویریں۔ قال مجاہد وکانت من نحاس، وہ فرماتی ہیں وہ تصویریں جو تھیں وہ بھی تانبے سے بنی ہوئی تھیں، جیسے آج کل بت بنے ہوتے ہیں تانبے کے پیتل کے بت بنے ہوتے ہیں، شکلیں بنی ہوتی ہیں، جانور بنے ہوتے ہیں، اس طرح وہ تصاویر۔
قال مجاہد وکانت من نحاس وقال قتادہ من طین وزجاج. اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جنات آپ کے لیے وہ تصویریں بناتے تھے، وہ عجیب عجیب ڈیکوریشن پیسز بناتے تھے، وہ مٹی اور شیشے سے بنائے جاتے تھے. وقوله تعالی وجفان کالجواب وقدور الراسیات. لیکن یاد رکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تماثیل اجازت تھی، اور اب بھی اگر یعنی ذی روح چیز نہ ہو، یعنی جاندار نہ ہو، حیوان نہ ہو، انسان نہ ہو، ایسے کوئی عمارت ہے، کوئی بلڈنگ ہے، جیسے لوگ تاج محل چونکہ ایک 7واں عجوبہ ہے دنیا کے اندر، تو عجائبات عالم میں سے ہے، تو اس کے ماڈل بناتے ہیں، گھر رکھتے ہیں ڈیکوریشن پیسز کے لیے. اسی طرح بعض لوگ اور چیزوں کے، پھلوں کے اور فروٹوں کی شکل بنا کے رکھتے ہیں گھروں کے اندر. اس میں تو ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، ہماری شریعت میں بھی وہ حرام ہے جو بت بنائے جائیں، جو جاندار چیزوں کی شکل بنائی جائے. فرماتے ہیں وجفان کالجواب وقدور الراسیات. الجواب جمع جابیہ وہی الحوض الذی یجبا فیہ الماء. فرماتی ہیں جواب جو ہے جمع ہے جابیہ کی، اور جابیہ کہتے ہیں اس حوض کو جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کما قال العاشی میمون ابن قیس تروح علی آل المحلق جفنۃ کا جابیہ. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل جواب مانا کل جوبت من الارض، جیسے زمین میں ہے حوض بناتے ہیں. وقال لو فی انو کل ہیاز یعنی حوض. وقضا قال مجاہد والحسن وقتادہ والضحاک وغیرہم. والقدور الراسیات، قدور مانا بڑی بڑی دیگیں، راسیات مانا جمی ہوئی، یعنی ایک جگہ جما دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں الثابتات فی اماکنها لا تتحرک ولا تتحول عن اماکنها لعظمها. وہ دیگیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کو اسی جگہ جما دیتی ہیں، ان کو اٹھایا نہیں جاتا، منتقل نہیں کیا جاتا. کذا قال مجاہد والضحاک وغیرہما. وقال اکرما اصافیہا منہا، یعنی یہ بھی اسی طرح کی، یعنی جیسی آج کل بنائی جاتی ہیں. آج کل بھی رواج ہے کہ جہاں بڑے بڑے سرائے ہوتی ہیں، مطاعم ہوتے ہیں، تو وہ باقاعدہ دیگیں بنا کے باہر مٹی کا ایک چوکور خانہ بنا کے اس کے اندر جما دیتے ہیں. وقوله تعالی اعملوا آل داود شکرا. اے وقلنا لهم اعملوا شکرا على ما انعم به علیکم فی الدین والدنیا. اللہ نے حکم دیا کہ آل داؤد جو نعمتیں ہم نے آپ کو دین کی اور دنیا کی دی ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. شکرا مصدر من غیر الفعل او انه مفعول له ولا التقدير، یعنی فيه دلالة على ان الشکر يكون بالفعل فعل كما يكون بالقول والنیة. اب مفسر فرماتے ہیں شکرا یا تو مصدر ہے یا مفعول له ہے، جو بھی ہو معنی یہ ہے کہ شکر جو ہے جیسے قول سے ہوتا ہے ایسے فعل سے بھی ہوتا ہے. اب روزہ رکھنا ایک عمل ہے، تو یہ بھی شکر ہے کہ اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی شکر ہے. اس لیے فرماتی ہیں کما قال الشاعر فعدتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبا. کہتا ہے کہ تمہاری نعمتوں کا شکریہ جو ہے میری طرف سے 3 چیزیں ادا کر دی ہیں، میرے ہاتھ بھی، میری زبان بھی اور میرا دل بھی. قال ابو عبد الرحمن السلمی الصلاۃ شکر والصیام شکر. حضرت ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ بھی شکر ہے، روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی شکر ہے. وَكُلُّ خَيْرٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرٌ. اور ہر وہ چیز جو تم خیر کا کام خالص اللہ کے لیے کرتے ہو وہ شکر ہے. وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ الْحَمْدُ
اور افضل شکر یہ ہے کہ اللہ کا ہر وقت حمد و ثنا بیان کرو۔ رواہ ابن جریر، رواہ ابن ابی حاتم محمد بن کعب القرظی قال الشکر تقوی اللہ تعالی والعمل الصالح۔ وہ فرماتی ہیں کہ شکر کا معنی یہ ہے اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو اور عمل صالح کرو، یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی اللہ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں کام آئیں۔ ہاتھ دیے ہیں، عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دو، ہر وقت اسی کا فکر ہو۔ انسان کھڑا ہے تو اسی کا ذکر ہو، جیسے اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی صفت یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتی ہے میرے مومن بندے وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، اور فکر ہے آسمانوں اور زمینوں کی صنعتوں کے اندر۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر حال میں شاکر ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ آدمی چاہے مجلس میں بیٹھا ہو، خلوت در انجمن، فرماتے ہیں جب چلو تو نظر بر قدم۔ اولیاء اللہ نے سبق دیا ہے کہ اگر بچنا ہے جب چلو تو نظر نیچے رکھو، نظر اوپر اٹھا کے نہ چلو۔ اوپر اٹھاؤ گے تو لازمی بات ہے کہ کسی غلط جگہ پہ بھی نظر پڑ جائے گی۔ اور فرماتے ہیں خلوت در انجمن، اگر 100 بندہ بھی بیٹھا ہو لیکن تیرے دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے، ہر حال میں بندے کا دل جو ہے اللہ کے ذکر میں ہو، اللہ کے شکر میں۔ اسی لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہر حال میں ذاکر ہوتے ہیں، زبان سے بھی ذاکر، قلب سے بھی ذاکر، ہر حال میں ذاکر، ہر وقت ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، یہ تسبیح ہے، تحمید ہے، تقدیس ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ جو لوگ 1 لاکھ دفعہ روز درود شریف پڑھتے ہیں آخر کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 لاکھ دفعہ درود شریف، 1 لاکھ دفعہ استغفار، اور 1 لاکھ دفعہ ذکر نفی اثبات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور 10 پارے قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے نا، جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جیسے لوگ جو ہے ماشاءاللہ بس کھانے کا فکر ہے، پہننے کا فکر ہے، سونے کا فکر ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ وَهَذَا يُقَالُ لِمَنْ هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِالْفِعْلِ وَقَدْ كَانَ آلَ داؤد علیہم السلام كَذَلِكَ قَائِمِينَ۔ آل داؤد جو تھے اللہ کے شکر پہ ہر حال میں قائم تھے، قولاً و عملاً، قول کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ قال ابن زیاد مدنابی قال حدثنا عبداللہ بن بکر قال حدثنا جعفر یعنی سلیمان صاحب البنانی قال كان داؤد علیہ السلام قد جزأ على اہلہ وولدہ ونسائہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر والوں پہ اوقات جو تھے تقسیم کر دیے تھے۔ فَكَانَ لَا تَأْتِي عَلَيْهِمْ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا وَإِنسَانٌ مِّنْ آلِ داؤد قَائِمٌ يُصَلِّي۔ یعنی کوئی دن رات میں ایسی گھڑی نہیں ہوتی تھی مگر حضرت آل داؤد میں سے کوئی نہ کوئی بندہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی آپ نے تقسیم کر دیا تھا، کہتے ہیں 24 گھنٹے آل داؤد جو ہے وہ شکر۔ اسی لیے میرے مدنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا کھڑے ہو کے قیام فرماتے، تہجد پڑھتے، آپ کے پاؤں مبارک پہ برہم آ گئی۔ آپ کی خدمت میں بی بی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ پاک نے تو آپ کو بشارت دے دی ہے مغفرت کی، اللہ پاک نے تو آپ کو بتا دیا کہ میں نے آپ کے لیے سب کچھ معاف کر دیا ہے، پھر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا بی بی سے افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ میں اپنے اللہ کا بندہ شکر گزار بنوں کہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنے انعام کیے ہیں میں اس کا شکر نہ کروں؟ تو ساری رات کبھی کبھی حضور کی بیت جاتی تھی، اور بعض بیبیاں یعنی حضور کی ازواج مطہرات کا بھی یہ عالم تھا کہ ساری رات ذکر میں، ساری رات تلاوت قرآن میں ہیں۔ اور بعض بیویوں نے تو اتنے بھی مبالغہ کیے تھے کہ نیند نہ آ جائے تو بالوں کو باندھ لیتی تھی کہ نیند جھٹکا لگے تو میرا آنکھ کھل جائے۔
یعنی اتنی مشقت اور اتنی محنت. بہرحال دیکھیں نا جی، مقام بھی تو پھر ان کو ملا ہے نا. بغیر محنت کے میرا بھائی کچھ نہیں ملتا. یہ کوئی دودھ کا پیالہ نہیں ہے کہ پی لو، محنت کرو گے تو کچھ بنے گا. اسی لیے کہتی ہیں من طلب العلا سحر اللیالی، جس بندے کو بلندیوں پہ پہنچنا ہے پھر وہ راتوں کو نیند نہیں کرتا، پھر وہ جاگتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے. تو اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو جتنا ممکن ہے اس کو نہ چھوڑو. دیکھو نا، ہم آج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہاں مقام صحابہ اور کہاں تابعین، کہاں ائمہ فقہا محدثین اولیاء اللہ، ان کا مقابلے کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے. تو لیکن جتنا اللہ توفیق دے اس کو نہ چھوڑو. مقصد ہے کہ اگر آپ آدھی رات نہیں جا سکتے، تہائی رات نہیں جا سکتے، صبح کی نماز سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر کے 4 رکعت پڑھ لیں اور پھر مسجد میں چلے جائیں تو تہجد والوں میں شمار ہوگا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں بھیجا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اتنا لگے گا. بیٹھ جائیں، اشراق پڑھ کے نکل جائیں. اتنی دیر میں آپ نے اپنے اوراد بھی پڑھ لیے، وظیفہ بھی پڑھ لیا، کچھ قرآن شریف بھی پڑھ لیا، 2 رکعت اشراق پڑھی، چلے گا. 4 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لی. یعنی جتنا ممکن ہو، کچھ نہ ہو عشاء کے بعد سنتیں پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لو. چلو بھئی، آدمی کم از کم شمار تو ہو جائے نا ان میں. وہ جیسے ایک مثال ہے، یعنی اللہ عالم بزرگوں نے قصہ بنایا ہے، حقیقت کیا ہے اللہ جانتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں فروخت ہو رہے تھے تو ایک بڑھیا جو ہے وہ اپنا کچھ جو اس نے چرخے پہ کاتا تھا، کچھ دھاگے، کچھ چھوٹی سی پونجی لے کے وہ بھی جا رہی تھی منڈی کی طرف. ایک بندہ ملا، اس نے کہا بی بی تم کدھر جا رہی ہو اماں؟ اس نے کہا سنا بیٹا آج یوسف کی نیلامی ہے، میں بھی جا رہی ہوں خریدنے کے لیے. اس نے کہا یہ عجیب عورت ہے. اس نے کہا اللہ کی بندی کیا لے کے جا رہی ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھو. اس نے کہا یوسف اتنے میں مل جائے گا؟ اللہ کی بندی وہ سنا ہے کہ بڑا خوبصورت جوان ہے، اس کی قیمت لگے گی، وہ تو کوئی بادشاہ خریدے گا، ہم بندے کی کیا طاقت ہے. اس نے کہا بیٹا مجھے بھی پتا ہے کہ اتنی چیز میں یوسف نہیں ملتا، لیکن خریداروں میں میرا نام تو لکھ لیں گے. خریدنے والوں کی جب فہرست بنے گی تو میرا نام تو آ جائے گا نا. تو بس میں تو خریدار ہی بن رہی. تو اس لیے آپ ان مسائل میں نہ جائیں کہ بھئی یہ بھی شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تم کوئی عبد القادر جیلانی بن جاؤ، تم کوئی نظام الدین اولیاء بن جاؤ گے، تم کوئی جلال الدین بخاری بن جاؤ گے، تم کوئی فرید الدین شکر گنج بن جاؤ گے. چھوڑو یار، کیا ہے مولوی ایسے مارتے رہتے ہیں. نہ کرو، لیکن جتنا ممکن ہے 1,00,000 دفعہ نہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھ لو استغفار. 1,00,000 دفعہ نہ پڑھو، 100 دفعہ درود شریف پڑھ. 1,00,000 دفعہ نہ پڑھو، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ. 1,00,000 دفعہ نہ پڑھو، 1 تسبیح پڑھ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو جنت میں تیرے باغ لگنے شروع ہو گئے. تو جتنا ممکن ہے، تم 10 پارے نہیں پڑھ سکتے ہو 10 رکوع پڑھ لو. 10 رکوع نہیں پڑھ سکتے ہو 10 آیتیں پڑھ لو. قرآن پڑھنے والوں میں تو ہو گئے نا، نام تو لکھا جائے گا نا یہ قرآن پڑھتا تھا. ورنہ اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے. وہ تو ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھ لی، دن کو تھوڑا سا لیٹ جاتے. تو اس لیے عربی کا ایک محاورہ ہے کہ من لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. اگر تمہیں سارا مال نہیں ملتا تو جو ملتا ہے وہ تو لے لو، جو مل رہا ہے اس کو تو حاصل کرو. اس لیے تم اپنی طاقت کے مطابق چلو، زیادہ اڑنے کی کوشش بھی نہ کرو، زیادہ کو پیر فقیر بننے کی کوشش بھی نہ کرو، اور نہ کوئی زیادہ تم ولایت کے مراتب کو حاصل کر سکتے ہو، نہ اڑ کے آسمانوں کو ہاتھ لگا سکتے ہو. تم سے جتنا ممکن ہے ایک فرض نہ چھوڑو. فیصلہ کر لو زندگی میں کہ اللہ نے فرض کیا ہے 5 نمازیں، میں مر جاؤں نماز پڑھوں گا. اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، کچھ ہو جائے نہ چھوڑو. اللہ نے زندگی میں 1 دفعہ حج کیا، فرض کیا ہے، فرض ادا کرو.
اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے باقاعدہ حساب کر کے زکات دو، تمہارا بھلا ہے، اور زیادہ ملے گا، نقصان نہیں ہوتا، برکت ہوتی ہے۔ تو ایک تو فرائض نہ چھوڑو، دوسرا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، تیسرا اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کا خیال کرو۔ اگر تم ان کے حقوق کا خیال نہیں کرو گے تو کہاں جائیں گے؟ دیکھو نا، اگر تمہاری بیوی ہے، تم اس کو کپڑے نہیں دیتے، خرچہ نہیں دیتے، نفقہ نہیں دیتے، اس کے خیال نہیں کرتے، وہ سہیلیوں کے سامنے شرمندہ ہوتی ہے، اس کے بعد کپڑا ہی نہیں ہے کیا پہنے، تو پھر کیا کرے گی وہ؟ پھر یہی چیزیں ہیں جو گناہ کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا قادر فقر ان یکون کفرن، کبھی کبھی غریبی اور بھوک جو ہے آدمی کو کافر بنا دیتی ہے، آدمی بھوک میں مبتلا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف پیسوں کے لیے قادیانی بن گئے، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے غربت کے مارے ہوئے ہندو بن گئے، کتنے لوگ ہیں جو غربت کے مارے ہوئے عیسائی بن گئے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنی تنظیمیں ہیں، عیسائی مشن ہیں، NGOs ہیں، یہ سب ان ملکوں میں جاتے ہیں جہاں غربت ہے، کیونکہ لوگ غربت ہے، پریشانی ہے، زلزلہ ہے، ڈوبے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، تو اب ان کو جو بھی سہارا دے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ اچھے ہے، میں مسلمانوں کو کیا کروں؟ مسلمان نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ زلزلے میں کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی، کتنی جوان لڑکیاں ہیں جن کے سہاگ اجڑ گئے، کتنی کنواریاں ہیں جن کی شادیاں ہونے والی تھیں اور ان کے خاوند اور سارا گھر تباہ ہو گیا، وہ کہاں جائیں گے؟ کتنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کے پالنے والا، دودھ دینے والا کوئی نہیں، کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے میرے بھائی کوشش یہ کرو کہ جتنا ممکن ہے اتنا کرو، اللہ کے فرائض کی پابندی کرو، والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرو، اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو پورے پورے حقوق دو، اس کے حقوق کا خیال کرو۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم یہاں طواف کرو اور عمرے کرو اور 2 سال بیوی گھر بیٹھی رہے، یہ کوئی نیکی شیکی نہیں ہے۔ ایسے خامخواہ صوفی نہ بنو، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب گھر میں ایک آدمی دامن اٹھا کے تیرے لیے بد دعائیں کر رہا ہے، تم کیا کامیابی حاصل کرو گے؟ کامیابی تو تب ملتی ہے نا کہ ہر طرف سے دعا ملے، ہر طرف سے خیر ملے۔ استاد ہے تو راضی ہے، ماں باپ ہے تو راضی ہے، اولاد ہے تو راضی ہے، بچے ہیں تو راضی ہے، بیوی ہے تو راضی ہے۔ گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں اللہ میرے بچے کا خیال رکھے، بیوی کہتی ہے اللہ میرا سہاگ برباد نہ ہو جائے، اور استاد کہتے ہیں یار بڑا فرما بردار با حیا شاگرد ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو برکت دے۔ تو جب سب کی دعائیں لگتی ہیں بندے کے بیڑا پار نکل جاتا ہے۔ اور جب ہر طرف سے بد دعا ہو کیسے چلو گے؟ بیوی گھر میں بیٹھی ہے وہ رو رہی ہے، ماں ہے وہ رو رہی ہے، باپ ہے وہ کہتے ہیں جی بات ہی نہیں سنتا، نافرمان ہے، 2 سال شکل ہی نہیں دیکھتا، کبھی ملنے بھی نہیں آتا، باہر جا کے کماتا ہے، کبھی ماں باپ کے لیے 10 ریال کا کپڑا بھی نہیں بھیجا۔ تو ان کے دل سے جب آہ نکلے گی، ساری زندگی کماتے رہو، تباہ ہو کے رہ جاؤ گے، کبھی نہیں بن سکتے۔ اس لیے جتنا ممکن ہے وہ کریں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک ہے، ان حب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، سب اللہ کو محبوب نماز جو ہے حضرت داؤد کی، کان ینام نصف اللیل، اب آدھا سوتے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، پھر 1/3 جاگتے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، پھر 1 حصہ چھٹا جو ہے وہ سو جاتے۔ اب صیام اللہ صیام داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما، اور روزہ بھی حضرت داؤد کا اللہ کو پسند ہے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے۔ وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَىٰ، اور اگر کبھی دشمن سے مقابلہ ہو جاتا تو پھر پیچھے کبھی نہیں ہٹتے تھے، پھر ثابت قدم ہو کے جہاد کرتے۔ وقد روى ابو عبد الله بن ماجه من حديث سعيد بن داود حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان داؤد علیہ السلام، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی اماں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، حضرت سلیمان کو، یا بنی لا تکثر النوم باللیل،
رات کو زیادہ نیند میں نہ پڑا کرو، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة، اگر تم نے راتیں نیند میں گزار دی تو قیامت والے دن پھر خالی ہاتھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ وروى ابن بيات من داود عليه السلام وناس غريبا متوجدا وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم موسى قال حدثنا ابو زيد كبيس بن ساكن رقيم القي قال فزيل في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا قال داود یا رب کیف اشکرک والشکر نعمت منک، حضرت داؤد نے کہا یا اللہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، یہ شکر بھی تو تیری نعمت ہے جو تو مجھے توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا الآن شکرتنی حتی علمت ان النعمت منی، اللہ نے فرمایا داؤد اب تم نے شکر ادا کیا تاکہ تم جان گئے کہ ہر نعمت جو ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ وقولہ تعالی وقلیل من عبادی الشکور، اخبار الواقع بہت تھوڑے بندے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من الذاکرین، لا تجعلنا من الغافلین ولا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین ولا آئسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہ میں رشتہ داروں کے گھر اگر روزانہ جاؤں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، آخری عمر کی سیڑھی پہ ہیں، لیکن میرے والدین کہتے ہیں کہ روز نہ جایا کرو، تو اپنے والدین کی بھی اطاعت کرو اور کبھی کبھی جایا کرو۔ ہاں دیکھیں نا آخر مسئلہ تو آخر میں آ گیا نا کہ وہاں جو ہے ان کی بڑی لڑکی سے میرا رشتہ ہے تو اس لیے ان کی خدمت کے لیے تم نہیں جاتے ہو۔ والدین سمجھدار ہیں، وہ جانتے ہیں نا کہ حضرت اسی کو دیکھنے جاتے ہیں، رشتہ داروں کا تو بہانہ ہے نہ تم نے اگر خدمت کرنی ہے میری آگے کیا کرو، میری خدمت کیوں نہیں کرو؟ بھئی اتنا سال جو ہو گئے پڑھاتے ہوئے تم نے کبھی میری خدمت کی ہے؟ کبھی مٹھی بھری ہو، کبھی آ کے خدمت کی ہو، کبھی آ کے چائے پلا دی ہو، چلو کوئی قسم کھائے، کوئی ایک آدھا ہوگا بیچارہ وہ بھی کسی ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہو۔ استاد سمجھ کے میرے خیال میں تو مجھے آج تک کوئی نہیں ملا، اور میں بھی اگر جھوٹے پیروں کی طرح فقیریاں شروع کر دوں تو دیکھیں جناب یہ کل سارے لائن لگا کے سڑک پر کھڑے ہوں گے۔ لیکن دعا کرو، بس میری ایک ہی تمنا ہے، کوئی خدمت نہ کرو، بس دعا کر دیا کرو بس۔ اگر ہم کسی سے 10 تولے سونا ادھار لیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پھر 10 تولے ہی واپس کرو، نہ کم نہ زیادہ۔ حج افراد کرنے والوں پر حج کی بکری واجب نہیں ہے، کریں تو لاکھ دفعہ کریں، 100 بکری کر دو۔ حج جو ہے کسی زندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے حج بدل ہے، وہ نہیں آ سکتا تم حج بدل کرو۔ کہتے جی کہ میں طواف کرتا ہوں اور طواف میں صرف حضور پاک میں درود پڑھتا ہوں، بالکل اچھی بات، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل پڑھا کرو۔ یار یہ اتنا لمبا چوڑا چیزیں نہ لکھی کرو نا۔ بندہ بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو اس کا جنازہ نہیں ہوتا، جنازہ تب ہوتا ہے جب زندہ ہو کے مر جائے، یعنی اس نے چیخ ماری پھر مر گیا اب جنازہ پڑھیں گے، لیکن اگر ماں کے پیٹ سے نکلا ہی مردہ ہے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ بہرحال جب وہ بچہ مردہ ہے
اس کو کسی جگہ دفن کر دو، کوئی ضروری تھوڑا کہ قبرستان میں کرو، یہاں بھی جگہ ملے کر دو۔ کہتے جی کہ طواف میں 7 چکر کیوں ہیں؟ اللہ سے پوچھنا، قیامت والے دن جب چلیں گے نا، اللہ سے پوچھ لینا کہ جی آپ نے آسمان بھی 7 بنائے، زمینیں بھی 7 بنائی، اور اس کے بعد طواف کے چکر بھی 7 رکھے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ بھئی اسی لیے یاد رکھو کہ یہ سب نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو یسجد والا 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ لہا 7 ابواب۔ تو جب ہم یہ 7 لے کے کریں گے، اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیں۔ کتابیں بتلائی تھیں، کیا کرو گے؟ جن تابے کرو گے بھائی، اس چکر میں نہ پڑھنا، تم تابے شابے تو نہیں کر سکو گے، وہ تمہیں خراب ضرور کر دیں گے۔ بہرحال کتاب کا نام ہے احکام المرجان فی احکام الجان۔ دیکھیں نا، میں نے کہا باقاعدہ میرے لیے بطور خاص انتظام ہوتا ہے۔ اچھا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال کتاب کا نام ہے احکام المرجان فی احکام الجان۔ اور بڑی کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب تھوڑی ہے۔ اگر میت کو لکڑی کا تابوت بنا کے کوئی مجبوری ہو، جیسے کسی دوسری جگہ سے نقل کرنا ہے میت کو، تو کیسے کریں گے؟ یا اس کے اعضاء جو ہے پھٹ گئے، مل نہیں رہے، اٹھا کے کسی چیز میں اکٹھے کر کے، ورنہ بالکل نہیں، میت کو ایسے دفن کرنا چاہیے، کیونکہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ سے بڑی ذات کس کی ہے؟ تو جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے دفن کیا گیا، تو پھر یہ کیا کہ فلاں پیر ہے، فلاں بزرگ ہے، صندوق بناؤ، تابوت بناؤ، فلاں بناؤ، حضور سے بڑا کون ہے؟ تو اس لیے بغیر عذر تابوت میں میت رکھنا جائز نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين، اللهم من ارادنا واراد ديننا وعقيدتنا واسلامنا وبلادنا وبلاد الاسلام بكيد فاشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نهره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز یا قوی یا عزیز یا قوی یا عزیز۔ دعا کیا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، بڑے نازک دور سے وہ ملک گزر رہا ہے، اللہ پاک رحمت فرما دے۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے نام پر ایک ملک بنا، رحم فرما کے حفاظت فرما دے، غریبوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ آج لوگ وہاں روٹی کو ترس رہے ہیں، یا الہ العالمین آج غریب بیچارے آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں، یا اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، اپنے خزانے سے عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم